بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قال تعالى في مقام آخر: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ روحانی اور اصلاحی پروگرام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت کی محبتیں اور شفقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی صحت میں، ان کے کاموں میں اور برکتیں نصیب فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ بتلاتا ہے اللہ نے جس نبی کو بھی خطاب کیا تو نام لے کے کیا۔ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی واری آئی اور مقام آیا تو اللہ نے اپنا انداز خطابت بدلتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ ہر نبی کو اپنی قوم کے اعتراضات کا جواب خود دینا پڑا۔ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ قوم کے اعتراضات کا جواب ہر نبی نے خود دیا، لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا مقام آیا تو خدا خود بول پڑا: وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ ہر نبی کو معراج ہوا، یا روحانی یا منامی۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے جسمانی معراج کروایا۔ آپ نبی الانبیاء ہیں، ازل سے نبی ہیں۔ فرمایا: کنت نبیا والآدم بین الروح والجسد۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان میں تھے۔ یا بین الماء والطین، جب حضرت آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اللہ نے آپ کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، شان اور مقام عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لے کے آئے، حجر ابیض،
اللہ نے آپ کو جنت کا پتھر عطا کیا، آج وہ حجر اسود کہلاتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے جنت کا پتھر نہیں بلکہ جنت کا پورا ٹکڑا عطا کرتے ہوئے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ۔ محبوب نے فرمایا یہ زمین کا پورا ٹکڑا جنت ہے۔ آدم علیہ السلام کے موقع پہ رب نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ ان کے موقع پہ رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے، میں اور میرے فرشتے محبوب پہ رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی محبوب پہ درود بھیجو۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد آخر کار تنگ آ کے آپ نے قوم کے حق میں بد دعا کر دی، یا اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے۔ رب نے زمین اور آسمان سے پانی چھوڑا، قوم ہلاک ہو گئی۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کا مقام یہ ہے، طائف کا سفر ہے، اوباش نوجوانوں نے پیچھا کیا، جسم لہو لہان ہے، ایک باغ میں آپ نے پناہ لی، فرشتے آئے محبوب حکم دو تو دونوں پہاڑیوں کو اکٹھا کر کے قوم کو نیست و نابود کر دیں۔ آپ نے بد دعا نہیں دی بلکہ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر سے 5 بت نہ نکال سکے، قوم کا تقابل تھا، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی واری آئی تو آپ نے 360 بت خانہ کعبہ کے سے اندر سے نکال پھینکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مقام ابراہیم دیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہی وجہ ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نفل جو ادا کیے جاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ایسے رخ پہ کھڑے ہوں کہ خانہ کعبہ کے ساتھ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو، اور اگر رش ہے دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ ہے پھر کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے مقام ابراہیم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظمت ملی، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے مقام محمود عطا کرتے ہوئے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سب سے بلند مقام عطا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام والد حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی ختم، اپنا کرتا مبارک بھیجا، آنکھوں پہ لگایا، بینائی لوٹ آئی۔ اسی بنیاد پر سائنسدان اور ڈاکٹروں نے باقاعدہ ریسرچ کر کے آنکھوں کی دوائی تیار کر لی کہ یہ جو کرتا آنکھوں پہ لگا، آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اس نتیجے پہ پہنچے اس کرتے میں پسینہ تھا، تو باقاعدہ اس انسانی پسینے پہ ریسرچ کرنے کے بعد آنکھوں کی بینائی کی دوائی تیار ہوئی۔ غالباً فرانس میں 1 سال تجربے کے لیے اسے منظوری دی گئی، اور باقاعدہ اس پہ تجربہ کرنے کے بعد اسے قانونی شکل دے دی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا گیا، بینائی لوٹ آئی۔ ایک صحابی رسول کی آنکھ مبارک باہر نکل آئی، زخمی ہوئے،
محبوب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں مبارک سے وہ آنکھ کو اپنی جگہ پہ رکھا، اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے آنکھ بھی ٹھیک کر دی اور بینائی بھی عطا کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انگوٹھی دی تھی جنات کی تسخیر کے لیے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے مہر نبوت عطا فرمائی انسانیت کے قلوب کی تسخیر کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ کمال تھا، معجزہ تھا۔ لیکن اس سے بڑھ کے کمال یہ ہے، میرے محبوب پیغمبر نے اپنی انگلیوں مبارک پانی کے برتن میں اتاری، اللہ نے آپ کے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو بحیرہ کلزم پار کر گئی تھی، 12 خشک راستے بن گئے تھے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے صحابی دریائے دجلہ کے اوپر انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے تھے، گھوڑے دوڑا دیے دریائے دجلہ کے پانی کے اوپر، اور وہ دوڑتے ہوئے اسے پار کر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ۔ وہ زبان جو موت کے پردے کی وجہ سے خاموش ہو چکی تھی دوبارہ گفتگو کرنے لگتی، یقیناً کمال تھا۔ مگر اس سے بڑھ کے کمال یہ، وہ چیز بول پڑے جس میں زبان کا بھی تصور نہ ہو۔ ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کے آتا ہے، بھتیجے بتا مٹھی میں کیا ہے، ایمان لے آؤں گا، میں بتاؤں وہ چیز کیا ہے یا وہ بتائے میں کون ہوں۔ کہا اگر وہ بول پڑے تو پھر تو بہت ہی بڑی بات۔ آپ نے نبوت کی انگلی کا اشارہ کیا۔ سائنس آج لیزر شعاؤں کو ایجاد کر رہی ہے، اللہ نے اس وقت محبوب کی انگلی کے اشارے میں وہ طاقت رکھی تھی، اشارہ کرنا تھا۔ ابو جہل کے مٹھی میں موجود کنکریاں جس میں زبان کا بھی تصور نہیں، اس سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ نے ہر نبی کو کمال دیا، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو کمالات کا مجموعہ بنا دیا۔ ساری شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور وہ محبوب اللہ نے کس کو دیا؟ مجھے اور آپ کو عطا کر دیا ہے۔ یہ بات سوچنے کی، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، اللہ نے ساری شان محبوب کو دی، اور وہ محبوب اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیا۔ بہت بڑی نسبت ہے۔ ان پروگراموں کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسی کیسی نسبتوں سے نوازا۔ وقت کے انبیاء آرزو کرتے رہے اس نسبت کو پانے کے لیے۔ تو ہمارا اور آپ کا رب نے اپنے محبوب کے لیے انتخاب کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس نسبت کی لاج رکھیں۔ آج حقیقت یہ ہے، باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کیا میں اس نسبت کی لاج بھی رکھ رہا ہوں یا نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ امتی ہونے کی نسبت، اس کی لاج بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مجھے یہ یقین حاصل ہو جائے جو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے یا جو کیا ہے
وہی سچ، وہی حق ہے، میری کامیابی اسی میں ہے، میری عزت اور میری کامیابی اسی طریقے اور اسی راستے میں ہے۔ آج کا امتی غیر کے طریقوں میں اپنی کامیابی تلاش کرتا ہے، غیر کے طریقوں میں اپنی عزت محسوس کرتا ہے، جبکہ امتی کی عزت اور کامیابی صرف اس کے نبی کے طریقے میں ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں نا، وہاں اگر کوئی بیچارہ صوفی صاحب سے تعبیر کر لیں، شلوار اونچی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، سادہ لباس ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدھا برہنہ ہے، انگریز کا انداز ہے اس کے لباس کا، اس سے میں اور آپ بڑے فخری انداز سے یوں ہاتھ ملاؤں گا، فخر کروں گا کہ میں اس سے تعارف رکھتا ہوں۔ آج کا امتی اس سے ملنے اور اس سے بیٹھنے میں آر محسوس کرتا ہے جو اپنے نبی کی سنتوں سے اپنے آپ کو سجا کے رکھتا ہے۔ تو اس نسبت کی لاج یہ ہے کہ مجھے یقین حاصل ہو جو میرے محبوب نے فرمائے، جو کیا وہی حق، وہی سچ، اور میری عزت اور کامیابی اسی میں ہے۔ معراج کی رات سے جب محبوب پیغمبر واپس آئے، آپ نے واقعہ بیان کیا۔ ابو جہل کو کان لگائے پھرتا تھا کوئی نئی بات ملے اور میں پروپیگنڈا کروں۔ یہ بات ابو جہل تک پہنچ گئی کہ آج آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت اور جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں۔ ابو جہل فوراً گھر سے نکلا، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، ابو بکر آئے۔ ابو جہل کیسے آنا ہوا؟ ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ پوچھو کیا بات ہے؟ ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے میں رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت اور جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، آپ تسلیم کرو گے؟ ابو بکر نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ بظاہر تو ناممکن ہے، تو واقعی بظاہر ناممکن معاملہ تھا، اسباب کے تحت تو یہ معاملہ تھا نہیں۔ دوسرا جملہ یہ فرمائے کہ میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ وحی کا معاملہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن ابو جہل یہ سمجھا کہ جواب میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے، جھوم کے کہنے لگا، ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے آج یہی دعویٰ کیا ہے، یہ سننا تھا۔ ابو بکر نے کہا، اگر میرے یار کا دعویٰ ہے میں بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تھا یقین کا تعلق، عقل مانے یا نہ مانے، نظر کچھ دیکھے، جب محبوب کا فرمان ہے تو وہی سچ اور وہی حق ہے۔ اسی وجہ سے ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا۔ یہ ہے نسبت کی لاج، کہ مجھے یہ یقین حاصل ہو جائے۔ آج ہماری زبان سے آگے بات نہیں جاتی، دل میں نہیں اترتی۔ تو آپ کی امتی ہونے کی اور آپ کی نسبت کی لاج یہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ یقین کا تعلق مل جائے۔ یہی تو وجہ تھی، صحابہ کو یہ یقین حاصل تھا۔ دربار میں کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گرا، آپ نے 12 علماء سے سنا۔ صحابی اٹھائے لگے تو اسی نے روکنا چاہے کہ سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی مذاکرات کرنے ہیں تو ہماری بات میں وزن کم نہ ہو جائے۔ وہ کہیں گے تو گرے ہوئے نوالہ اٹھا کے کھانے والے ہیں، محبوب کا یہ عمل ہے، نوالہ گر گیا ہے، صاف جگہ ہے، اٹھا کے کھا لو۔ صحابی نے کیا کہا؟ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ انہیں یقین حاصل تھا، یہ کچھ کہیں لیکن میری عزت اور کامیابی ہے تو میرے نبی کے طریقے میں ہے۔ آج ہمیں یہ یقین حاصل نہیں ہو رہا۔ اللہ جزائے خیر دے ان حضرات علماء کرام کو جو یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں،
مقصد یہی ہوتا ہے کہ مجھے اپنے نبی کے ساتھ یقین کا تعلق حاصل ہو جائے۔ صحابہ کرام کو یہ یقین حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو اللہ نے معیار حق بنایا، وہ معیار حق ہے۔ ان کا یقین بھی کامل تھا، ان کا اخلاص بھی کامل تھا۔ ایک صحابی اگر کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر دے، کھجور کا دانہ، تو وہ احد کے برابر صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ کس چیز کا وزن ہے ایک کھجور کے دانے؟ یہ اخلاص کا۔ ان کا یقین بھی کامل تھا اور اخلاص بھی کامل تھا، جس وجہ سے معیار حق بنے ہیں۔ اسی یقین کی وجہ سے انہوں نے محبوب پیغمبر کی کامل اتباع کو اختیار کیا، حتیٰ کہ جن امور میں شرعی طور پہ اتباع لازم نہیں تھی اس میں بھی کمال پا لیا تھا، ظاہری مشابہت میں بھی کمال پا لیا تھا۔ محبوب پیغمبر صحابہ کے درمیان میں تشریف فرما ہے، مدینہ سے باہر کوئی اجنبی ملاقات کے لیے آتا ہے تو اسے پوچھنا پڑتا ہے، من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ظاہری مشابہت اتنی کامل تھی کہ آنے والے اجنبی کو پوچھنا پڑتا تھا، من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، علماء نے محدثین نے یہ توجیہ لکھی ہے کہ جب محبوب پیغمبر صحابہ کے چہرے پہ نگاہ نبوت کو ڈالتے تو اس سے ایسا نور منتقل ہوتا کہ صحابہ کے چہرے آپ کے چہرے جیسے نظر آنے لگتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت صدیق اکبر آپ کی خدمت میں ہیں، غار ثور سے ہوتے ہوئے مدینہ کے اوائل میں پہنچنے والے ہیں۔ اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے، اس سے پہلے محبوب کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، دیکھا کہ دور سے دو شخصیات آ رہی ہیں، سارے کے سارے متوجہ ہو گئے، سوچنے لگے ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، فیصلہ نہ کر پائے۔ اتنے میں دونوں شخصیات قریب پہنچی، اپنے طور پہ غور و خوض کر کے اہل مدینہ نے اللہ کی شان صدیق اکبر سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ صدیق اکبر نے سوچا محبوب کے سفر کی تھکاوٹ ہے، مسافے کی تھکاوٹ سے بچا لو، آپ نے مسافے لینا شروع کر دیا۔ مسافے لیتے رہتے جب مسافے مکمل ہوا، محبوب پیغمبر آگے بڑھے، ایک مقام پہ جا کے استراحت کے لیے لیٹے۔ اہل مدینہ چاروں طرف کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب سورج کی کرنوں نے آپ کے رخسار مبارک کا بوسہ لینا شروع کیا تو صدیق اکبر اٹھے، چادر کھولی، سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مدینہ والوں کو پتہ چلا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ نقل اصل کا روپ دھار چکی تھی، وہ فرق نہ کر سکے، لیکن اس موقع پہ پتہ چلا کہ آقا کون اور غلام کون ہے۔ صحابہ ظاہری مشابہت میں بھی کمال پا گئے تھے، انہیں یقین حاصل تھا۔ ہماری عزت کامیابی اسی میں۔ آج کے مسلمان کو اپنے نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں۔ میں ایک بات کہہ دوں، بات آ گئی، تنقیدہ نہیں کہہ رہا، ایک کمزوری آپ میں ہوں گی، 10 میرے میں چھپی ہوں گی، اسی معاشرے کے افراد ہیں، تعمیری بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، شاید اتر جائے کسی کے دل میں میری بات۔ تو میرے اور آپ کی حالت یہ ہے، جس ذات کی شفاعت کی امید پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس ذات کے ساتھ ہم محبتوں کے دم بھرتے ہیں، آج امتی کو اس کا چہرہ تک پسند نہیں آتا ہے۔ آپ بتائیں، دنیا نے کوئی ایسا عاشق دیکھا ہے جس کو اپنے معشوق کا چہرہ ہی پسند نہ ہو؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ دعویٰ محبت کا ہو، اس معشوق کا چہرہ ہی پسند نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بعض نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ لوں گا تو پھر اچھا نہیں لگوں گا،
یا بعض بزرگ نوجوانوں کی تو کچھ سمجھ آتی ہے، بزرگوں کی سمجھ نہیں آتی، وہ تو اس عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں پھر بھی وہ رگڑا ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب تو ہم سجا لیں چہرے کو۔ بعض نوجوان شاید اس وجہ سے چہرہ نہیں سجاتے ہوں گے کہ میں اچھا نہیں لگوں گا، ہو سکتا ہے رشتہ دینے والے انکار کر دیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اس حسین کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ حسن کا خالق کون ہے؟ معاملہ آسان ہو۔ جب حسن کا خالق بھی اللہ ہے تو وہ ذات جب اپنے محبوب کو بنائے گی تو اسے کتنا حسین بنائے گی۔ حسن کا جو خالق ہے جب وہ اپنے محبوب کو وہ ذات بنائے گی تو کتنا حسین بنائے گی۔ معاملہ واضح ہو گیا، اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو کم از کم اللہ اسے اپنے محبوب کے چہرے پہ نہ سجاتا۔ اس میں حسن ہے۔ زُيِّنَ الرِّجَالُ بِاللُّحَىٰ، محبوب فرماتے ہیں مرد کی زینت داڑھی میں، کوشش کریں چہروں کو سجائیں، جو ادھورے ہیں نا اس کو مکمل کریں۔ نبی کی ظاہری مشابہت بھی رب کو پسند آتی ہے۔ ایک بزرگ اپنے لڑکپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کم عمری میں تھا، گھر سے مسجد سپارہ پڑھنے آتا جاتا تھا، تو راستے میں خاتون کا گھر تھا۔ 2-3 دن بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے آتے جاتے کا ٹائم وہ نوٹ کر چکی تھی۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، مجھے دیکھتی رہتی حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ کچھ دن بعد مجھے جب قریب سے گزرتا تو مجھے قریب بلا کے سر پہ پیار دینے لگے۔ اگلے دن گھر لے گئے، کبھی کیا کھلاتی کبھی کیا پلاتی۔ اس سے اگلے دن پھر گھر لے جا کے نئے سوٹ پہنا دیا، نئے جوتے پاؤں میں ڈال دیے۔ تو میں نے پوچھ لیا، اماں آپ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتی ہو، اماں آپ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ کہنے لگے کہ یہ پوچھنا تھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بیٹا تیری عمر کا میرا بھی ایک بیٹا تھا جو دنیا سے جا چکا ہے، اب جب بھی میں تیرے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں تو تیرے چہرے میں مجھے اپنی بیٹی کی شبیہ نظر آتی ہے، اس لیے مجھے تیرے ہی پہ پیار آ جاتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے محبوب کی شبیہ پہ پیار آتا ہے۔ ٹھیک ہے ہزاروں کمزوریاں، لیکن اگر میں نے محبوب کی ظاہری شبیہ کو ہی اپنا لیا، خدا کی قسم اللہ عذاب قبر سے بچا لے گا۔ یہ بات میں نے ویسے نہیں کی۔ میرے طالب علمی کا دور تھا دارالحقانیہ اکوڑا خٹک پشاور میں، وہاں کا ماہانہ رسالہ ہے الحق، اس میں ایک مصدق کا رپورٹ اس وقت شائع ہوئی تھی۔ پشاور سے پہلے ایک روڈ ہے چراٹ روڈ اسے کہتے ہیں، اس پہ ایک ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 ساتھی تھے موقع پہ مر گئے، کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکے، علاقے کے لوگوں نے غسل کفن جنازہ تدفین کر دی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پیچھے رشتہ دار حرکت میں آ گئے، معلومات حاصل کی کہ یہاں سے ٹرک لوڈ ہوا تھا، فلاں جگہ کے لیے ہوا تھا، چلتے چلاتے مختصر کہ وہ پہنچ گئے، پتہ چلا کہ انہیں تو لاوارث سمجھ کے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا گیا ہے۔ اب یہ رشتہ دار اصرار کرنے لگے ہم تو قبر کشائی کر کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ علاقے کے لوگوں نے سمجھایا کہ رب کی امانت تھی، رب کے حوالے ہو گئی ہے، قبر کشائی نہ کرو، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا امانت دفنائی، امانت نہیں ہوتا دفنانا، بس رب کی امانت رب کے حوالے ہو گئی بس۔ انہوں نے ایک نہ سنی، قبر کشائی کی گئی، 2 قبریں تھیں۔ اللہ کی شان، ایک کا چہرہ سجا ہوا تھا، ایک کا چہرہ صاف تھا۔ رب دنیا والوں کو بھی بعض دفعہ دکھاتا ہے۔ اس وقت موجود لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جس کا چہرہ صاف تھا، نبی کی مشابہت نہیں تھی، اس کی ٹھوڑی پہ اتنا بڑا بچھو چمڑا ہوا تھا، کہتے ہیں وہ اتنا بڑا تھا کہ دنیا کا بچھو نہیں نظر آتا تھا، رب نے دکھانا تھا دکھا دیا۔ تو اگر میں اپنے محبوب کی ظاہری شبیہ اختیار کر لوں گا، یقیناً اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ ہاں، کیونکہ رب کو اس چہرے پہ پیار آتا ہے کہ میرے محبوب کا چہرہ لے کے آیا ہے۔ اپنے پیغمبر اصلاۃ والسلام کے ساتھ عملی تعلق جوڑے۔
جب تک یہ یقین حاصل نہیں ہوگا تو یہ تعلق جوڑنا مشکل ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے۔ کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنے محبوب پیغمبر میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا اپنے امتی کے لیے روئے ہیں۔ مدینہ منورہ پہ گھٹا چھا گئی بادل کی، لوگ دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بارش رحمت برسے گی، جمع ہونے لگے۔ آپ نے جب منظر دیکھا تو مسجد نبوی کی طرف قدم مبارک بڑھا دی، مسجد نبوی میں جا کے رب کے در پہ جھکے، یا رب امتی یا رب امتی کی صداؤں سے مسجد نبوی کی فضا گونجنے لگی۔ اللہ میرے امت کو ہلاکت سے بچا لینا، میرے امت کو ہلاک نہ کرنا، یا اللہ بادلوں کے گھٹاؤں میں میرے امت کے ہلاکت کے اسباب نہ پیدا کرنا۔ اللہ پچھلی امتوں بھی بادل کی گھٹائیں چھائی تھی، وہ خوشی مناتے ہوئے نیچے جمع ہو گئی، مگر کسی پہ ان بادلوں سے پتھر برسے، کسی پہ آگ برسی، قوم کی قوم ہلاک ہو گئی۔ یا اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا۔ آپ زاروں قطار محب کے در پہ میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ نے دنیا میں ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا ہے۔ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول، لیکن ایک دعا کا حق ایسا دیا ہے کہ وہ پکار، وہ دعا نبی جب جس انداز سے مانگے گا اللہ اسے اسی وقت اسی انداز سے قبول کر لے گا۔ صحابہ نے سوال کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر نبی دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر چکا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، ہر نبی اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر چکا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد آخر کار پریشان ہو کر اسی پکار کے حق کو استعمال کرتے ہوئے رب کو قوم کے خلاف پکارا، اللہ نے اسے فوراً قبول کر کے قوم کو ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کے بحیرہ کلزم کے کنارے پہ پہنچے، اتنے میں فرعون، کیونکہ جب وہ لوگ صبح اٹھے نا تو نہ گھر میں کوئی صفائی کرنے والا آیا، نہ کوئی کوڑا اٹھانے والا آیا، نہ کوئی کام کرنے والا آیا۔ بنی اسرائیل کو تو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا نا، گھر کے کام کرتے تھے، سارے حیران پریشان، کسی کے گھر کوئی کام کا نہیں، کہاں گئے بنی اسرائیل؟ تب پتہ چلا فرعون کو، وہ تو موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کے یہاں سے نکل گئے۔ تو فرعون نے فوراً فوج کو لیا، پیچھے چڑھائی کرنے کے لیے دوڑا۔ اب جب قوم بحیرہ کلزم کی کنارے پہ ہے، دیکھا کہ آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دعا کے حق کو استعمال کرتے ہوئے رب کو پکارا، اللہ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے بحیرہ کلزم میں آپ کے قوم کے لیے 12 خشک راستے پیدا کر دیے۔ قوم کے 12 قبیلے تھے، 12 راستے، پانی کی دیواریں بن گئی، درمیان میں کھڑکیاں بھی کھلی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں تاکہ مطمئن ہو کہ اس دریا کو پار کریں۔ فرعون جب فوج کو لے کے چڑھا، پانی نے سطح ہموار کر کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ صحابہ نے اگلا سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اس دعا کے حق کو دنیا میں استعمال کر چکے؟ توجہ کرنا، جب ایک طرف صحیح حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں دنیا میں تمام انبیاء سے زیادہ ستایا گیا ہوں، لیکن اس موقع پہ صحابہ کے سوال کے جواب میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ نہیں، میں اس دعا کے حق کو دنیا میں میں نے استعمال نہیں کیا، میں اسے قیامت کے لیے محفوظ کر چکا ہوں۔ میدان حشر میں جب میرے امت کی گناہگار بے قرار کھڑے ہوں گے، اس وقت اسی دعا کے حق کو استعمال کرتے ہوئے رب کو پکاروں گا، جس کے نتیجے میں اللہ میرے امت کی گناہگاروں کے مغفرت کا فیصلہ عطا کر دیں گے۔ کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے۔ ایک موقع پہ جبریل امین آئے، آپ نے دیکھا تو محسوس کیا جبریل کے چہرے پہ پریشانی کے آثار۔ جبریل پریشان ہو، کیا بات ہے؟ جبریل خاموش۔ دوبارہ پوچھا، جبریل پھر خاموش۔ وہ جانتا تھا کہ محبوب اپنے امت کے لیے کتنے حریص ہیں، یہ بے قرار ہو جاتے ہیں امت کی تکلیف پہ۔ تیسری دفعہ پوچھا، جبریل وہ چہرہ لے کے نہیں آئے جو پہلے لے کے آتے تھے؟
اب جبریل امین نے لڑکھڑاتی زبان سے عرض کر ڈالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے جہنم کا معائنہ کروایا ہے۔ محبوب نے جب جہنم کا نام جبریل کی زبان سے سنا تو متوجہ ہو گئے۔ جبریل بتاؤ جہنم میں کیا دیکھا اور کیا پایا؟ محبوب میں نے جہنم کو دیکھا، اللہ نے 7 حصوں پہ مشتمل کر رکھا ہے۔ سب سے نیچے والے حصے میں منافقین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں مشرکین کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں آتش پرست، اس سے اوپر والے حصے میں سورج کو پوجنے والوں کو ڈال دیا، اس سے اوپر والے حصے میں نے یہودیوں کو پایا، اور اس سے اوپر والے حصے میں عیسائیوں کو پایا ہے۔ یہ کہا جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جبریل جواب مکمل نہیں ہوا، بتاؤ جہنم کے سب سے اوپر 7ویں والے حصے میں کون ہے؟ جبریل امین نے آخرکار کہہ دیا، محبوب جہنم کے سب سے اوپر 7ویں حصے میں اللہ نے آپ کے امت کے گناہگاروں کو ڈال دیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ نبوت کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، بے قرار ہو گئے۔ جبریل امین چلے گئے، آپ حجرے کی خلوتوں کی طرف بڑھے، حجرے میں جا کے رب کے در پہ جھکے، یا ربی امتی یا ربی امتی کی صداؤں سے حجرے کی فضا گونجنے لگی۔ اللہ میرے امت کو جہنم میں نہ ڈالنا، میرے امت کو یا اللہ جہنم کی ایندھن نہ بنانا، اللہ امت کمزور ہے جہنم سے بچا لینا۔ محبوب محب کے در پہ میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں، اور آج کا امتی اسی محبوب کو روز اطہر میں اپنے اعمال کے ذریعے سے رلا رہا ہے۔ ہمارے آپ کے اعمال محبوب کے روز اطہر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یقیناً جو ہمارے اور آپ کے اعمال کو دیکھتے ہوں گے ان کا دل تڑپ جاتا ہوگا۔ روز اطہر سے آواز آتی ہوگی، میری امتی تو نے میری نسبت کی لاج نہیں رکھی، میں نے تیرے لیے پتھر کھائے تھے، تیرے لیے مشکلات کا سامنا کیا تھا، میں نے سب کچھ تیرے لیے برداشت کیا تھا، لیکن میں تو کہیں تجھے نہ بھولا مگر تو نے مجھے بھلا دیا ہے۔ حتیٰ کہ محبوب عرش پہ گئے، وہاں بھی نہیں بھلایا مجھے اور آپ کو۔ تو محبوب رب کے در پہ میرے اور آپ کے لیے رو رہے ہیں، اللہ میرے امت کو جہنم سے بچا لے۔ حتیٰ کہ نماز کا وقت ہوا، حجرے مبارک سے نکلے، مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، جلدی سے حجرے کی خلوتوں کو سینے سے لگا لیا۔ صحابہ نزاکت کو سمجھ نہ سکے لیکن سوچنے لگے، پہلے نماز کے بعد محبوب تشریف رکھا کرتے تھے، ہم آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتے تھے، آج لگتا ہے کوئی اہم معاملہ ہوگا یا زیادہ جلدی کا معاملہ ہوگا، اس لیے محبوب فوراً حجرے میں چلے گئے۔ لیکن آپ حجرے میں جا کے رب کے در پہ جھک کے پھر رب کو میرے اور آپ کے حق میں منانے لگے۔ حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت ہوا، حجرے سے نکلے، مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر جلدی سے حجرے کی خلوتوں میں چلے گئے۔ اب صحابہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، لگتا ہے نبوت غمزدہ ہے، نبوت بے قرار اور پریشان ہے، کوئی پریشانی لائق ہے۔ حتیٰ کہ تیسری نماز کی انتظار ہونے لگی۔ محبوب جب تیسری نماز کے لیے نکلے، صحابہ پہلے سے متوجہ تھے، صحابہ نے دیکھا نبوت کے چہرے کا رنگ زرد، آنکھوں مبارک میں آنسو تیر رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں کہ کوئی آگے بڑھ کے پوچھ سکے۔ حتیٰ کہ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب تیسرے دن آیا تو اب صحابہ سے برداشت نہ ہوا۔ صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ پہنچے، پہنچ کے سلام پیش کیا، السلام علیکم لبیک یا رسول اللہ، محبوب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مقصد یہ تھا مجھے اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، میں جا کے نبوت سے غم کی وجہ معلوم کر سکوں گا، پریشانی کی وجہ معلوم کر سکوں گا۔ وہ صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں جو بارہا زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں سن چکے ہیں۔ ہاں، مسجد نبوی میں صحابہ کا مجمع ہے، محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے۔ آپ نے اچانک ایک سوال کر دیا، صحابہ یہ بتاؤ تمہارے میں سے آج کون روزے کی حالت میں ہے؟ رب کی شان، پورا مجمع خاموش، اکیلے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، تو وہ کیا منظر ہوگا؟ محبوب روزے کی حالت میں، فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ دوسرا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہو؟
پھر مجمع پہ سکتہ طاری ہے، اللہ کے شان صدیق اکبر کھڑے، محبوب ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا ہوں، فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ تیسرا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہو؟ نگاہ نبوت نے وہی منظر دیکھنا پڑا کہ پورے مجمع پہ خاموشی طاری، صرف تنہا صدیق اکبر پھر کھڑے، محبوب بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہوں، فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ چوتھا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو؟ وہی منظر دیکھنا پڑا، مجمع خاموش، صدیق اکبر کھڑے، محبوب جنازے میں شریک ہو کے آ رہا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا میرے صحابہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں، میں محمد سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان نبوت سے صحابہ کی جھرمٹ میں جنت کی بشارت سننے والے صدیق اکبر حجرے کے دروازے پہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ آخر کار واپس لوٹے، اللہ کی شان اتفاقاً راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ پریشانی کی وجہ تو تمام صحابہ کو معلوم تھی کہ صحابہ بے قرار ہیں، معلوم نہیں کہ نبوت کیوں غمزدہ ہے۔ صدیق اکبر نے عمر کو روکا، حوصلہ ہمت دلانا چاہیے، کہا عمر میں نے زبان نبوت سے سنا ہے، عمر جس راستے پہ جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ عمر یہ بھی تیرے بارے میں کہا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ نے نبوت کی صلاحیت صرف عمر فاروق میں رکھی تھی۔ کہا عمر تجھے یاد ہوگا جب محبوب معراج کے رات سے واپس آئے تو تجھے بلایا تھا، بلا کے تجھے جنت میں تیرے مکان کی بشارت دی تھی۔ محبوب نے تجھے کہا تھا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو جنت کی کھیتیاں شروع ہو گئی، میں کھیتیوں کے پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا دائیں بائیں فصل پک رہی ہے کٹ رہی ہے، پک رہی ہے کٹ رہی ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کیا معاملہ اور ماجرا ہے؟ مجھے بتلایا محبوب آپ کی امت کی نیکیاں ہیں جس کو رب بڑھاتا جا رہا ہے۔ عمر جب میں آگے بڑھا، جنت کی آبادی شروع ہوئی، آبادی پہ نظر ڈالی تو ایک عمارت میری نگاہوں میں حسین ٹھہری، دل چاہا اس عمارت کو اندر داخل ہو کے دیکھوں، قریب دیا تو میں نے جبریل سے پوچھ لیا، جبریل یہ عمارت رب نے کس کے لیے بنائی؟ مجھے بتلائے محبوب آپ کے غلام عمر فاروق کے لیے بنائی ہے۔ صدیق اکبر نے یاد دلایا، عمر تجھے یاد ہوگا اس وقت تو رو پڑا تھا۔ محبوب نے کہا عمر جب تیرا نام سنا تو تیری غیرت سامنے آ گئی، میں نے اپنے قدموں کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روک لیا۔ عمر تو اس وقت رو پڑا تھا، تیرے آنکھوں میں آنسو، زبان پہ جملہ تھا، محبوب میرے گھر میں داخل ہوتے تو میرے لیے تو سعادت کی بات تھی۔ اب حوصلہ دینے کے بعد صدیق اکبر نے کہا عمر آپ حجرے کے دروازے پہ جاؤ، شاید آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے۔ ان باتوں سے عمر نے حوصلہ پکڑا، حجرے کے دروازے پہ پہنچے، سلام پیش کیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، انتظار کرتے رہے، جواب نہ آیا، واپس لوٹے۔ راستے میں اللہ کی شان سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی۔ عمر نے سلمان فارسی کو روکا، صدیق اکبر کا انداز اپناتے ہوئے کہا سلمان ایران سے چلا تھا، مجوسی کا بیٹا تھا، آتش پرست خاندان سے تیرا تعلق تھا، تو محبوب کے دامن اور قدموں میں پہنچا، محبوب کے دامن سے جڑا، محبوب نے تجھے خاندان نبوت کی نسبت عطا فرمائی۔ سلمان منا من اہل البیت، سلمان آپ جائیں شاید آپ کو اندر جانے کی اجازت مل جائے۔ سلمان فارسی نے حوصلہ لیا، حجرے کے دروازے پہ پہنچے، پریشان تو تمام صحابہ تھے، سلام پیش کیا، انتظار کرتے کرتے آخرکار سلمان فارسی کو بھی واپس لوٹنا پڑا۔ واپسی پہ سلمان فارسی اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ سلمان اب ایسی شخصیت کے پاس جائے گا کہ جس کو انکار نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی شان پہنچی سیدھا اماں فاطمۃ الزہرا کی خدمت میں، پردے میں دعا سلام کے بعد کہا اماں جان 3 دن سے صحابہ تڑپ رہے ہیں، یہ کیفیات اور یہ حالات ہیں، محبوب غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حوصلہ بھی دیا۔ اماں جان ایک دن مسجد نبی میں صحابہ کا مجمع تھا، محبوب پیغمبر نے اچانک ایک سوال کر دیا، میرے صحابہ یہ بتاؤ نیک عورت کی نشانی کیا ہوتی؟
تو ہر صحابی اپنے انداز سے کھڑا ہوتا، بات کرتا، بیٹھ جاتا۔ میں نے دیکھا حضرت علی اپنے والد سے پہلے اٹھے، آپ کے حجرے میں تشریف لائے، واپس آ کے بیٹھ گئے۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے اٹھ کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیک عورت کی نشانی یہ ہے، نہ اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا۔ اماں جان یہ جملہ سننا تھا۔ نگاہ نبوت محبت بھرے انداز سے حضرت علی کے چہرے پہ جم گئی، محبوب کے چہرے پہ مسکراہٹیں۔ علی سمجھ گئے محبوب کا جملہ پسند آ گیا تو کہنے لگے، محبوب یہ جملہ میرا نہیں، مجھے فاطمہ الزہرا نے بتلایا ہے۔ اس وقت اماں جان محبوب کی زبان پہ جملہ تھا، علی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ کا کیا کہنا، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اماں جان آپ جائیں، آپ کو تو اجازت مل جائے گی۔ اب جب دیکھا کہ حالات پریشان کن ہیں، صحابہ بے قرار ہیں، تو ہمت پکڑتے ہوئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے حجرے کے دروازے پہ سلام پیش کیا۔ محبوب نے سنا کہ لخت جگر آ گئی، بے قرار اور پریشان ہے، فوراً اندر آنے کی اجازت دے دی۔ فاطمہ الزہرا آگے بڑھی، قریب جا کے بیٹھی، نگاہوں کو چہرے انور پہ ڈال کے کہا، ابا جان کیا بات ہے؟ آپ کے آنکھوں مبارک میں آنسو تیر رہے ہیں، چہرے مبارک کا رنگ زرد ہے، باہر صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا، ہاں لختی جگر، میں تجھے کیا بتلاؤں، میں جانتا ہوں صحابہ 3 دن سے تڑپ رہے ہیں، لیکن میں تجھے کیا بتلاؤں؟ 3 دن قبل جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا ہے اللہ نے میرے امت کے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ جب سے میں نے رب کا یہ فیصلہ سنا، میں بے قرار اور پریشان ہوں، رب کے در پہ پڑا، اپنے رب کو امت کے حق میں منا رہا ہوں۔ یہ کہا اور پھر سجدے میں چلے گئے، یا رب امتی یا رب امتی کی صدا سے حجرے کی فضا ایک بار پھر گونج گئی، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جبریل امین آئے، فرمائے محبوب رب سلام دے رہے ہیں، ساتھ ہی پیغام دے رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میری بات سنیں، آپ کا خاموش رہنا بہتر ہے بجائے بولنے کا۔ مجھے بولنے دیں، آپ خاموش ہے کہ میری بات سنیں، میری بات ختم ہونے والی۔ جبریل امین پیغام دے کے چلے گئے، آپ نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا، لخت جگر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا فاطمہ مبارک ہو، اللہ نے مہربانی کا معاملہ فرما دیا، رب نے میرے سے وعدہ کر لیا ہے، میں قیامت کے دن آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ میرے سے راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا فاطمہ گواہ ہو جانا، میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک وہ میرے امت کے آخری فرد کو بھی جنت میں داخل نہیں کر دے گا۔ ایسے محبوب پیغمبر اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے۔ اب آئے ہم اور آپ سوچیں ہمارا معاملہ کیا ہے ان کے ساتھ۔ نعروں دعووں میں تو ہم بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں۔ غلامی رسول میں یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ ہمارا دعویٰ ہے نا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے اس بات کہ میں اس نعرے میں، اس دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور یہ آپ سمجھتے ہیں موت بالکل آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد دنیا کی کہانی ختم۔ کیا مجھے غلامی رسول میں اپنے رسول کا چہرہ قبول ہے؟ کیا مجھے غلامی رسول میں نمازیں قبول ہیں؟ غلامی رسول میں مجھے اپنے محبوب کے اخلاق قبول ہیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں قبول، موت قبول ہے، معلوم ہوا کہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں۔ موت تو بالکل آخری پوائنٹ ہے، پہلے یہ معاملات ہیں سامنے، حلال حرام کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، جائز ناجائز کا معاملہ، اپنے پرائے حق کا معاملہ۔ اگر یہ چیزیں مجھے قبول نہیں ہیں تو میں اس دعوے میں جھوٹا ہوں۔ آئیں اس دعوے میں حقیقت کا رنگ پڑے تاکہ قیامت کے دن محبوب کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ چھوڑ دے تھوک کی لڑائیں، زبانی جمع خرچ سے نکل آئیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں سے سجانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آج کل عمومی طور پہ خوشی کے موقع پہ لوگ بچیوں کو بیوٹی پارلر سینٹر بھیج دیتے ہیں،
وہاں ایک خاتون اپنے ہنر کے مطابق اس کے چہرے میں مختلف رنگ چڑھاتی ہے. ایک مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا حسن دوبالا ہو جائے، جب خاوند کے سامنے جائے تو پہلی نظر میں اس کی محبوب بن جائے. مجھے اور آپ کو بھی میرے اور آپ کی سوچ کے مطابق سمجھایا جا رہا ہے، میرے بندے اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقوں سے سجا لے، میں تجھے بھی اپنا محبوب بنا دوں گا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے اگر یہ اپنے آپ کو آپ کے طریقوں اور اخلاق سے سجا لیں گے، میں انہیں بھی پہلی نظر میں اپنا محبوب بنا لوں گا. آئیں دعووں کو چھوڑیں، ہم دعووں میں جھوٹے ہیں. دعووں کو چھوڑیں، عملی طور پہ قدم اٹھائیں، عملی طور پہ آگے بڑھیں، اپنے محبوب کی اس نسبت کی لاج رکھنے کی کوشش کریں. میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. آخری بات کہہ رہا ہوں، کمزور ہیں، ہزاروں کمزوریوں کے شکار ہیں. آج تک میں نے منمانی منچاہی کی زندگی گزاری، لیکن آئیں آج سچی توبہ کر لیں. میرا رب بڑا کریم ہے، بڑی مہربان ذات ہے. وہ جب معاف کرنے پہ آتا ہے صرف معاف نہیں کرتا، نیکیوں کو گناہوں کو بھی نیکیوں پہ بدل دیتا ہے. اور وہ رب میرے اور آپ سے پیار کرتا ہے کیونکہ اس کی محبوب کی امتی ہے. اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دو کریموں کے درمیان میں رکھا ہے، رب بھی کریم، نبی بھی کریم. ایک عربی ایک دن دیہات میں رہنے والے صحابی آئے. صحابہ کہتے ہیں جو دیہات سے کوئی آتا نا صحابی، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم وہ باتیں نہیں پوچھ سکتے تھے روب کی وجہ سے جو وہ آ کے سیدھی سوال کر لیتا تھا. صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاؤ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم متوجہ ہو گئے، سیدھا سوال تھا. آپ نے فرمایا میرے صحابی قیامت کے دن اپنے بندوں کا حساب رب خود لے گا. یہ سننا تھا. وہ عربی جھوم کے کہنے لگا پھر تو مجھے رب کعبہ کی قسم کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. یہ کہہ کے چل پڑے. محبوب نے کہا، محبوب نے فرمایا دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. ایسا یقین، ایسا تعلق. صحابہ آگے بڑھے، اسے روکا. اس نے کہا کہ آپ نے یہ اس طرح جزمی انداز میں یہ بات کی، وجہ؟ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا. صحابہ خاموش. کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ رب خود کہتا ہے میں سے رب نہیں ہوں بلکہ میں کریم بھی ہوں. اور کریم کی شان یہ ہوتی ہے جب وہ اپنے مخالف کو گرفت میں لے لیتا ہے سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے. جب رب نے خود حساب لینا ہے وہ کریم ہے. بندے گرفت میں آئیں گے رب سزا نہیں دے گا، معاف کر دے گا. ہاں تو آئیں سچی توبہ کرنے. آج تک غفلت کا شکار رہے، زبانی دعوے، زبانی نعرے، آج کو حقیقت کا رنگ بنے اس میں. اللہ کے ہم مسلمان کے ندامت کے آنسو کی بڑی اہمیت اور قیمت ہے. جب کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنا حقیقت میں رب سے صلح کرنا ہے. یہ رب سے صلح ہے. گناہ کرنا یہ رب سے سرکشی ہے، توبہ کرنا یہ صلح کرنا ہے. آج کا نوجوان کہتا ہے جی میں صبح توبہ کرتا ہوں شام کو توڑ بیٹھتا ہوں. یاد رکھنا ہم نے توبہ کی نہیں. اگر ہم نے مکمل توبہ کر لی، گوئے کہ رب سے مکمل صلح کر لی، اللہ پھر میرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، مجھے پھر گرنے نہیں دے گا. لیکن میرے نوجوان کا شکوہ صبح توبہ کرتا ہوں رات کو توڑ بیٹھتا ہوں، بس دوبارہ اسی گناہوں کی زندگی میں پلٹ جاتا ہوں. یاد رکھیں تفسیر مظہری نے لکھا ہے توبہ کی 3 نہیں 4 شرائط ہیں. ہم 3 پوری کرتے ہیں، چوتھی چھوڑ دیتے ہیں. پہلی شرط توبہ کرنے کی، زبان سے توبہ توبہ کہنا، استغفار پڑھنا. دوسری شرط دل میں نادم ہو جانا. تیسری شرط ذہن میں آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم رکھنا. عمومی طور میں 3 کام تو کر لیتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم ترین شرط ہے چوتھی وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟
اس چیز کے تعلق کو توڑ دینا، اس چیز کے تعلق کو چھوڑ دینا، یا اس ماحول کو چھوڑ دینا جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنا ہے۔ جب تک ہم اس تعلق کو نہیں توڑیں گے رب سے نہیں جڑ سکتے۔ غلط دوست ہے چھوڑ دیں، غلط ماحول ہے بیٹھنا چھوڑ دیں، غلط نیٹ کا استعمال ہے اسے چھوڑ دیں۔ اگر میں نے یہ چیزیں چھوڑ دی جو گناہ کا ذریعہ بن رہی ہیں تو واقعی میں اس کو توبہ میں سچا ہوں، رب کی دوستی میں سچا ہوں۔ اللہ پر ایسی دستگیری فرمائے گا کہ مجھے دوبارہ گناہ کی طرف پلٹنے بھی نہیں دے گا۔ چوتھی شرط ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ نہ ہم غلط ماحول چھوڑتے ہیں، نہ غلط دوست چھوڑتے ہیں، نہ غلط کام چھوڑتے ہیں۔ زبان سے 100 ہزاروں دفعہ توبہ توبہ کرتے رہیں، صبح کریں گے شام کو پھر وہیں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ 4 شرائطیں سچی توبہ صلح کی۔ اس پہ میں آخری بات کہہ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے مشہور محدث گزرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو 40 رکنی علمی تحقیقی کمیٹی تھی اس کے ایک ممبر عبداللہ ابن مبارک تھے۔ ان کے والد کا نام مبارک تھا، وہ ایک باغ کے مالی تھے۔ اپنی امانت داری کی وجہ سے اللہ کی شان کو اسی باغ کے مالک بنا دیے گئے۔ شادی ہو گئی، رب نے بیٹا دیا، نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ ابن مبارک یہ جوانی کو پہنچ رہے ہیں، پھوٹتی جوانی ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت لباس تنظیم کرنے والا نوجوان، مال و دولت کی فراوانی تھی تو عیش و عشرت کا شکار ہونے لگا۔ اللہ کی شان ایک رات ایک خاتون سے ایک مقام ملاقات کے لیے طے ہو گیا۔ یہ نوجوان اس سے پہلے اس مقام پہ پہنچ کے انتظار کرنے لگا۔ رات کا آدھا حصہ گزرا، وہ وعدے کے مطابق نہ پہنچی، اکثر حصہ گزرا نہ پہنچی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آئی وہ نہ پہنچی۔ آخرکار عبداللہ ابن مبارک کے دل پہ چوٹ لگی، کہنے لگے عبداللہ ابن مبارک جس کے لیے تو نے ساری رات جاگ کے گزاری وہ تو تجھے نہ ملی، اگر تو یہ رات اپنے رب کے لیے جاگ کے گزار دیتا تو تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا۔ یہ بات دل میں آنی تھی، جہاں گناہ کے ارادے سے نوجوان کھڑا تو وہیں پکی توبہ کر لی، رب سے صلح کر لی۔ اللہ میری صلح ہے، پکی توبہ کر لی۔ صبح ہو چکی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ اپنے نیک بندوں کی 7 پشتوں تک کی حفاظت کرتا۔ باپ نیک تھا، امانت دار تھا، اللہ نے اس طرح حفاظت فرما لی بیٹے کی۔ صبح ہو چکی ہے، سچی توبہ کرنے کے بعد عبداللہ ابن مبارک نے سوچا اب میں سیدھا گھر نہیں جاؤں گا، میں اس علماء کی بستی میں جاؤں گا جہاں مدرسہ ہے، وہاں جا کے علم حاصل کروں گا، اللہ اور اللہ کے نبی کی طریقوں کو معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ توبہ کر کے علم حاصل کرنے کے ارادے سے نوجوان چل پڑا۔ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ ایک سفیدش بزرگ بھی ساتھ ہو لیے، دونوں کا سفر کٹھا طے ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد، حالانکہ سخت موسم تھا، کڑاکے کی دھوپ تھی، لیکن انہیں تپش محسوس نہیں ہو رہی۔ دائیں بائیں دیکھنے لگے، چہرہ اٹھائے تو کیا دیکھا، اوپر بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کیے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نوجوان نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت، اللہ نے کرم کا معاملہ فرما دیا۔ لیکن دونوں جب ایک چوراہے پہ پہنچے جہاں سے نوجوان کا راستہ جدا ہونا تھا، بڑے میاں تو سیدھا اپنے راستے پہ چلے، نوجوان مدرسے کی طرف راستے میں مڑا۔ جب وہ بڑے میاں تھوڑا آگے گئے، گرمی ستانے لگی، چہرہ اٹھائے تو کیا دیکھا، بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ رہی نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا۔ وہیں سے قدم پلٹے، تیز تیز قدم اٹھائے، نوجوان کے پاس پہنچ کے روک کر کہنے لگے بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا میرے پلے تو کوئی نیکی نہیں، میں غفلت کا شکار ہوں۔ کہا بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے، اللہ نے جوانی میں تجھے یہ اعزاز دیا، بادل کا ٹکڑا سائے کیے تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رو پڑے، فرمائے بڑے میاں دامن میں نہیں کی تو نہیں، لیکن رات کو میں نے سچی توبہ کر کے رب سے صلح کر لی ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس نے میری توبہ قبول کرتے ہوئے جہاں دنیا کے تپش سے بچایا ہے وہ قیامت کے دن مجھے جہنم کے تپش سے بھی بچا لے گا۔ میرا رب اتنا کریم ہے،
وہ ایسی مہربان ذات ہے، محبت کرنے والی، معاف کرنے والی، اور میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، معاف بھی کر دیتا ہوں بلکہ اسے نیکیوں پہ بدل دیتا ہوں۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور اپنے محبوب پیغمبر کی کامل اتباع نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔